یہ شرک کی پہلی سیڑھی تھی اور یہیں سے انسان پھسلا۔ آج جس شرک کو تم بڑا گناہ سمجھتے ہو، کبھی یہ محبت کے نام پر شروع ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور ان کے بعد نسلیں چلیں۔ لوگ ایک اللہ کو جانتے تھے، دل صاف تھے، عبادت خالص تھی۔ یہ وہ دور تھا جب شیطان کو انسان پر براہ راست کوئی اختیار نہ تھا، لیکن شیطان صدیوں کا صبر رکھتا ہے۔ وہ ایک ہی وار میں حملہ نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ زہر گھولتا ہے۔ اس دور میں 5 لوگ تھے، نبی نہیں مگر ولی تھے۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ لوگ اللہ کے قریب تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی بات دل کو لگتی تھی، اور یہی محبت شیطان نے اپنا ہتھیار بنائی۔ پھر ایک دن ود کا انتقال ہو گیا، پھر سواع، پھر یغوث، پھر یعوق، اور آخر میں نصر۔ بستی یتیم ہو گئی، لوگوں کے دل خالی ہو گئے، اور یہیں سے شیطان نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی جسم میں آیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ تم ان نیک لوگوں کو بہت یاد کرتے ہو، کیوں نہ ان کی یاد کو زندہ رکھا جائے، ان کی قبروں کے پاس بس یادگار کے طور پر ان کے مجسمے بنا لو۔ عبادت نہیں، صرف یاد۔ یہیں شیطان نے لفظ بدلے، شرک نہیں کہا، یاد کہا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زمین پر پہلی بار بت بنے۔ اس نسل نے ان کی عبادت نہیں کی، صرف دیکھ کر عبرت لی، اور یہی سب سے خطرناک مرحلہ تھا، کیونکہ گناہ ہمیشہ عبادت سے شروع نہیں ہوتا، وہ نیت سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی نسل مر گئی، دوسری آئی، تیسری نسل نے پوچھا یہ کون ہے؟ ایک بوڑھا شخص کہتا ہے یہ ہمارے بزرگ تھے، ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہوا جاتا تھا۔ یہ جملہ شیطان کا انتظار تھا۔ پھر سجدہ ہوا، پھر دعا ہوئی، پھر قربانی، اور یوں انسان نے اللہ اور اپنے درمیان وسیلہ بنا لیا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرَّنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اللہ نے انسان کو خبردار کیا تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، مگر انسان نے دشمن کو دوست بنا لیا۔ یہ وہی بت تھے جو صدیوں بعد قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا سبب بنے۔ اور یاد رکھو، شرک ہمیشہ محبت کے لباس میں آتا ہے۔ شیطان نے پہلا سجدہ نہیں کروایا، اس نے پہلا مجسمہ بنوایا تھا۔